مولا امیر کائنات اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، بھائی عقیل میرے لیے ایسا گھر تلاش کرو، ایسا رشتہ تلاش کرو کہ جس میں میں شادی کروں، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے جس طرح میں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے، میرا بیٹا حسین سے وفا کرے۔ اور مومنین کرام اس بات پر خصوصی توجہ فرمائیں، ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات مولا حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے جس بیٹے کی تمنا کریں اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ مقام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے کہ سردار جنت بیٹے ہوتے ہوئے بھی حضرت عباس کی تمنا کریں۔ یہ حضرت عباس کا ایک بلند مقام ہے، نام عباس ہے، اور مولا کے جو مشہور القاب ہیں ان میں سے ایک لقب ہے عبد الصالح، سقائے حرم، سقائے سکینہ اور کمر بنی ہاشم، علمدار، غازی، یہ مولا کے القاب ہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ عبد صالح یہ مولا کا حضرت عباس علیہ السلام کا پہلا لقب ہے، اللہ کا نیک بندہ، اور خاص طور پر اللہ ہم سب کو سرکار عباس علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہاں جو ہم زیارت پڑھتے ہیں وہ چھٹے امام علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے، تو وہاں ہم اس طرح سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح حضرت عباس علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام ہو، المطیع للہ ولرسولہ، جو حضرت عباس کون ہیں؟ جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، رسول اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ولی امیر المومنین والے حسن والحسین، جو اللہ پنجتن پاک کا اطاعت گزار ہو اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ یہ ایک سند ہے حضرت عباس علیہ السلام کی اطاعت کی جو حضرت مولا صادق نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیں کہ ہمارے بسا اوقات ہمارے اپنے ہیں دوستان، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مطالعہ کریں، صحیح چیزیں فضائل ہوں یا مصائب پڑھیں، عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت عباس جیسا کوئی غسیلہ جوان نہیں جو کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، بس اوقات بی بی زینب کو بلایا جاتا ہے، بس اوقات بی بی سکینہ کو بلایا جاتا ہے۔ نہیں نہیں میرے دوستو بزرگوں، امام معصوم کبھی کسی کی بات نہیں کرتا جو اس کے اندر نہ ہو۔ مولا صادق سچا امام فرماتا ہے حضرت عباس وہ ہے جو اللہ کا بھی مطیع ہے، رسول اللہ کا بھی مطیع ہے، پنجتن پاک کا مطیع ہے، جو اللہ کہتے ہیں وہ بھی عباس کرتے ہیں، جو پنجتن پاک کہتے ہیں وہی عباس کرتے ہیں۔ اپنی مرضیاں جو کرے وہ کوئی اور ہوگا، جو آقا حسین کے سامنے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر لے اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ اور حضرت کا ایک لقب ہے سقائے حرم، سقائے سکینہ بھی کہتے ہیں، اہل حرم ہو تو مطلب ہے اہل بیت کو پانی پلانے والا، سقائے سکینہ مطلب بی بی سکینہ علیہ السلام اللہ علیہ کے لیے پانی لانے والا۔ مومنین کرام، کچھ چیزوں کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ حضرت عباس کا مقام، اور میں سوچا کرتا تھا کہ اتنی عظمت کا مالک ہستی اور سقائے حرم پانی پلانے والا، تو جب تحقیق کی علماء سے سنا، حدیثیں پڑھی، پتہ چلا کہ پانی پلانے کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ پانی پلانے کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ نے جو شان رتبے اہل بیت کو عطا کیے ہیں وہ ہر فضیلت اللہ نے اس گھرانے کو عطا کی ہے۔ پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے دوستو بزرگوں کہ شریعت اسلامی کے اندر اولاد اپنے ماں باپ کو کوئی کام نہیں کہہ سکتی ہے۔ مثلا بیٹی بیٹا باپ یا ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ دروازہ بند کر دیں، آپ فلاں کام کر دیں، آپ یہ چیز لے کر آئیں، وہ لے کر آئیں، والدین کے رتبے کے خلاف ہے۔ آپ ماں باپ کو اولاد حکم نہیں دے سکتے، لیکن عظمت سمجھیے گا اور کاموں میں اپنے ماں باپ کو حکم نہیں دے سکتے۔ پانی کا ثواب اتنا زیادہ ہے، معصوم فرماتے ہیں ماں باپ کو کہو گے تو ان کا پلانا ثواب، اور تمہارا پانی ماں باپ سے لے کر پینا اتنا بڑا ثواب ہے کہ وہ گستاخی بے ادبی میں شمار۔ لیکن ایک گزارش ضرور، آج کے بعد یہ روٹین نہ بنا لیں کہ مولوی صاحب نے آنکھ کیسی تھے اور ساڈا پانی پورا کرنا پیو ماں دا کام ہے، باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ
ہاں کسی وقت ادب کے طور پر ثواب کی نیت سے یہ پوری روٹین نہیں بنا رہی یا شریعت نے ایک رستہ رکھا ہے. اچھا بڑے خوبصورت حدیث ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, اے میرے نبی موسیٰ یہ بتاؤ میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ حضرت موسیٰ جیسے کلیم اللہ نبی سے سوال کر سکتا ہے, آپ اجازت دیتے ہیں قبر میں ہم سے بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے نا, ہوں گے سوال. ضروری ہے دنیا کے اندر ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کی جائے, اس چیزوں کو سمجھا جائے, متوجہ ہوا جائے. علماء سے سوال کیا کریں, کون سے سوال ہوں گے, کون سی چیزیں ہوں گی جو ہم سے پوچھی جا سکتی ہیں, خدا آل محمد ہم سے پوچھیں گے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, موسیٰ میرے نبی ہو, میں نے تمہیں نبی بنایا, رسول بنایا, صاحب کتاب بنایا, صاحب شریعت نبی بنایا, 1.25 لاکھ نبیوں میں واحد نبی ہو جس کا لقب ہے کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والا. یہ بتاؤ میرے لیے کوئی کام کیا ہے یا نہیں؟ بڑا آسان سا ثواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرا اللہ صلیت اللہ کا, میں تیرے لیے نمازیں پڑھتا ہوں. آواز قدرت آئی, وہ تو تجھ پر فرض ہے. نمازیں پڑھتے ہو نا, وہ تو فرض ہے, فرض تو ادا کرنا ہے. صمت لکا, میں اللہ روزے رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا جنت من النار, یہ روزے رکھتے ہو یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ. اور جملہ مجھے کہنے دیں, جو جان بوجھ کر مومن ہو یا مومنہ صحت مند ہو روزہ نہ رکھے تو گویا وہ جہنم سے بچاؤ تو نہیں کر رہا. جی روزہ رکھتے ہو یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. اللہ نماز پڑھتا ہوں, موسیٰ وہ واجب ہے. روزہ رکھتے ہو وہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. سبح تو میرا اللہ تیری تسبیح کرتا ہوں. آواز خالق آئی, وہ تو تیرے درجات کو بلند کرنے کا جنت میں ذریعہ ہے. یہ بتاؤ میرے لیے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے؟ میرا اللہ جتنے کام بتائے ہیں وہ تو نے کہا ہے کہ وہ تیرے لیے, یہ بھی تیرے لیے, یہ میرے لیے. اب تو خود بتا دے کیا کام کروں جو تو خالق پسند کرے. آواز خالق آئی, موسیٰ کبھی کسی غریب مومن کو میری رضا کے لیے لباس دیا ہے؟ جی کبھی کسی غریب کو میری رضا کی خاطر کوئی لباس دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو یہ میرے لیے کام کیا ہے. دوسرا کسی عالم کا, اہل علم کا احترام کیا ہے تو وہ بھی میرے لیے کام ہے. اور تیسرا حال سقیتا عطشانا, یہ بتاؤ موسیٰ کبھی پیاسے کو پانی پلایا ہے تو گویا تو نے مجھے اللہ کے لیے کام کیا ہے. جی کتنے خوش نصیب ہیں, عزاداری کے ذریعے اللہ نے ہمیں پانی پلانے کی سبیلوں کا بہترین ذریعہ عطا کیا ہے. کبھی اللہ ہم سے بھی سوال کر لے, مومن عزادار ماتمی کوئی کام کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں میرے اللہ کچھ اور کرے نہ کرے, ایام اعظام مولا حسین کے نام پر ہم نے پانی ضرور پلایا ہے. جی یہ بہت بڑا اجر ہے, ثواب ہے. معصوم فرماتے ہیں جہاں پانی نہ ہو آپ وہاں پانی پلائیں, آپ کو ایک زندگی بچانے کے برابر خدا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. اب اسی لیے دیکھیں کہ مولا علی کا ایک لقب ہے ساقی کوثر, کوثر کو پلانے والا. یعنی پانی کوثر پلانا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ اللہ نے اس خاندان کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. وقت نہیں ہے تفصیل سے عرض کرتا. یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, ان کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل, ان کے پاؤں سے ٹھوکر سے وہ چشمہ زمزم کا جاری ہوا تھا. یہ کچھ عرصے بعد بند ہو گیا تھا. جب لڑائیاں بڑھیں تو قبیلہ بنی جرم نے اس کو بند کر دیا تھا. پھر حضرت عبد المطلب جو نبی پاک کے دادا ہیں انہوں نے اس کو جاری کیا تھا. یہ تاریخی چیزیں سنا کریں, پتہ چلے, اور باقاعدہ کبھی وقت ملا تو سناؤں گا. ابھی وقت نہیں ہے کہ کیسے حضرت نے کنواں کھودا, اور پھر حضرت کا ایک بیٹا تھا, اب کنواں کھودنے لگے. یہ نیکی کے کاموں میں روڑے اٹکانے والے زیادہ ہوتے ہیں, ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں. اس پہ ذرا خصوصی توجہ کیجیے گا. حضرت نے بلایا لوگوں کو, مجھے بشارت دی گئی ہے کہ زمزم کا کنواں کھودیں, متبرک پانی ہم پیئیں. تو سارے قریش کہنے لگے جناب تسا کرو سانو کیے. اب حضرت اکیلے بیٹے کے ساتھ, ایک بیٹا تھا, ایک غلام کے ساتھ کھدائی کر رہے ہیں. سردار عرب پتھر کھود رہا ہے, تنگ آئے, کعبہ کا پلڑا پکڑ کر کہا میرا اللہ اگر آج میرے 10 بیٹے ہوتے میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دیتا. اور پھر اللہ نے حضرت کو 10 بیٹے عطا کیے,
اور نبی پاک کے والد کے نام پر قرآ نکلا کہ ان کو ذبح کیا جائے، لیکن لوگوں نے روکا کہ اتنا حسین و جمیل بیٹا، اس کو ذبح نہ کرو، بلکہ اونٹ کا قرآ نکالتے جاؤ۔ 100 اونٹ جب قرآ نکل آیا، اسی لیے آج قتل کی دیت یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو قتل کرتا ہے یہ سوچ کر قتل کرے کہ 100 اونٹ کی قیمت میری جیب میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ شرعی طور پر قتل کی دیت ہے۔ 100 اونٹوں کا قرآ آیا تو حضرت عبداللہ علیہ السلام جو نبی پاک کے والد ہیں وہ بچ گئے، 100 اونٹوں کو ان کے نام پر فدیہ کیا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔ حضرت تنگ ہوئے، بڑی مشکل سے کنواں کھودا، اور کھودنے کے بعد اس میں سے تبرکات نکلے، 12 تلواریں۔ ذرا سن لیں، ذرا 2 منٹ، اگر آج میں ذرا پہلے آ گیا ہوں، تھوڑا دیر سے بند کر دیں گے تو صحیح گھر سونا ہے تو میں بھی اتنے سونا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ سنتے جائیں۔ کنواں کھودا، ایک مقام پر پہنچے، نوکر کہنے لگے کہ یہاں ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ حضرت نے کہا ہو زمزم کا کنواں، یہ کہہ رہے نیچے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حضرت نے کہا تم ہٹو میں آتا ہوں۔ غلام باہر چلے گئے تو اللہ نے رستے کو نورانی کر دیا۔ کیا دیکھا؟ 12 تلواریں پڑی ہوئی ہیں، 11 اٹھا دی، ایک تلوار غائب ہو گئی۔ توجہ کرنا، بڑا تاریخی واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک تلوار غائب ہو گئی۔ حضرت عبدالمطلب پریشان ہوئے کہ تلوار کیوں غائب ہو گئی؟ ہاتف غیبی کی آواز آئی، یہ تلوار اس وقت ظاہر ہوگی جب تیرا بیٹا ماضی دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں حضرات، بہت ساری چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی زمزم کا کنواں نبی پاک اور مولا علی کے دادا نے دوبارہ کھودا۔ آج پوری دنیا جو زمزم پی رہی ہے تو یہ نبی علی کے دادا کا صدقہ پی رہی ہے۔ نہیں سنا ہوئے گال؟ بند تھا کنواں، کئی 100 سال تک یہ کنواں بند رہا۔ اللہ نے یہ شرف ہمارے نبی پاک اور مولا علی کے دادا کو عطا فرمایا۔ اچھا، تلواریں حضرت نے چھپا دی، ہر تلوار پر صاحب ذوالفقار کا نام لکھا ہوا تھا۔ اچھا، سونے کے ہرن نکلے، وہ بیچ کر انہوں نے حرم پر لگا دیے۔ اچھا، پانی جاری ہو گیا، اب خاندان والے آ گئے، صحیح ساڑھا بھی چدراہٹ حصہ ہونا چاہیے، پریشان نہ ہونا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، بابا سے بولو صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم بھی اس میں حصہ دار ہیں۔ پیو چاچا ایک ہے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے نا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کا فیصلہ ہوگا، مشکل وقت میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اب میں چلاؤں گا، میری نسل میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب بات بڑی، لڑائی جھگڑا بڑا، تو فیصلہ ہوا شام چلتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے، وہ جس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اسی کو حق ہوگا کہ زمزم کا کنواں، پانی زمزم کا اسی کی اجازت سے لوگوں کو پلایا جائے گا۔ جلدی کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ نبی پاک کے دادا حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ جب سفر میں پہنچے، پانی ختم ہو گیا، قریش نے نبی پاک کے دادا اور مولا علی کے باپ کا پانی بند کر دیا، ہم نے آپ کو پانی نہیں دینا۔ حضرت نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اللہ ہمارے ذریعے زمزم کا کنواں کھدوا سکتا ہے تو یہاں علی و نبی کے دادا کو پانی بھی پلا سکتا ہے۔ جیسے ہی حضرت کے گھوڑے نے قدم اٹھایا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ قدرت خدا کو سمجھنا، وہ علی کل شیء قدیر۔ اگر ایک نبی کے بیٹے کے پاؤں کے تلے چشمہ جاری کر سکتا ہے، یہ تو علی و نبی کا دادا ہے۔ جیسے پانی کا چشمہ جاری ہوا، سارے لوگ کہنے لگے بس اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آب زمزم کا کنواں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ حضرت عبدالمطلب نے پانی پلایا اور حضرت ابو طالب نے تو اس کو اور بڑھا دیا۔ حضرت نے بڑے بڑے حوض بنوائے، خانہ کعبہ کے ارد گرد وہاں لوگوں کو پانی پلانا، کھانے کھلانا، یہ ایسے عظیم کام تھے جو آل محمد نے بڑی سخاوت سے کیے، اور ان کا اجر بہت زیادہ خدا عطا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پہاڑ سے پانی اتنی تیزی سے نہیں آتا جتنا تیزی سے رزق اس مومن کو ملتا ہے جس کے گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہوا۔ میں تو آسان سا عرض کروں، آپ دینا بند کر دیں گے، وہ دینا بند کر دے گا۔ آپ جتنا دیتے جائیں گے اللہ اس سے زیادہ دیتا جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا، زمزم آل محمد کے گھرانے کے پاس، حضرت عبدالمطلب سے پھر حضرت ابو طالب کے ذریعے یہ پھیلتا گیا، یہ سلسلہ چلتا آیا۔ آقا امیر المومنین کی تو حد ہو گئی، زمزم پلانا اور ہے ساقی کوثر، جی یہ شرف بھی اللہ نے حضرت ابو طالب کے بیٹے کو عطا فرمایا۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں، میں اس سے زیادہ آسان جملہ نہیں کر سکتا، جس کا ایک بھتیجا سید الانبیاء ہو اور بیٹا سید الاولیاء ہو،
اس کا مقام کیا بلند ہوگا. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں, ایک جملہ ٹچ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک ہمارے دوست نے کہا تھا تھوڑا سا حضرت امام ابو طالب علیہ السلام پر بھی بات کریں. کسی نے ہمارے ساتویں مولا سے کہا تھا مولا لوگ آپ کے دادا کے ایمان پر شک کرتے ہیں. مولا نے فرمایا لوگوں کو کہو اپنے دادوں کو بچائیں. قیامت کے دن ہمارے دادا ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے, کائنات کے سارے لوگوں کا ایمان دوسرے میں پلڑے میں رکھا جائے, کل ایمان کے باپ کے ایمان کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. ذرا سوچنا چاہیے, جس کا بیٹا کل ایمان ہے اس کے باپ کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا, وہ ہستی کتنی عظمت کی مالک ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو پانی پلانے کا یہ شرف عطا فرمایا. اور حضرت عباس کا لقب ہے سقائے حرم, یعنی خاص اہل بیت کو پانی پلانے والا. یہ شرف ہے اللہ نے جو عطا کیا. اور بی بی سکینہ کو پانی پلانے والے. حضرت کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم, اس کا مطلب ہے بنی ہاشم کا چاند. کیا عظمت ہے سرکار وفا کی. اور میں یہ جملہ اکثر عرض کرتا ہوں, مولا علی کے ہوتے ہوئے, مولا حسن علیہ السلام کے ہوتے ہوئے, مولا حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قمر بنی ہاشم ہونا, یہ حضرت عباس کا خصوصی اعزاز ہے. یہ کب ملا؟ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ 26 ہجری میں حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اور ان کی ماں, ان کا نام بھی فاطمہ کلابیہ تھا, لیکن بی بی کی کنیت تھی ام البنین. بی بی منع کرتی تھی کہ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا جائے, کیونکہ فاطمہ کونین وہی ہیں جو حسنین کی ماں ہے. اور تاریخ نے لکھا یہ شرافت, دیانت اور طہارت یہ ماؤں اور نسلوں کے ذریعے اولاد کو ملا کرتی ہے. جب در سیدہ بار پہنچی تو بی بی نے ایک حلف لے کر ایک جملہ کہا ہے, در سیدہ گواہ رہنا, یہاں میں اس گھر کی مالکہ بن کر نہیں بلکہ آپ کے بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں. جی تو بی بی کا لقب ہے ام البنین, بیٹوں کی ماں. فاطمہ نام ہے, کلابیہ خاندان سے تعلق ہے, ان سے شادی ہوئی. اللہ نے بی بی کو, مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اور پاک بی بی کو حضرت عباس جیسا بیٹا عطا فرمایا. اب 26 ہجری میں ولادت ہے اور 36-37 ہجری میں جنگ صفین ہے. 11 سال کی عمر, یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں, 11 سال کی عمر تھی حضرت عباس علیہ السلام کی. اور کیا لطیف جملہ ہے, قدردان لوگ تشریف فرمائیں, جملہ ضائع نہیں ہونے دینا. جنگ صفین کا میدان گرم ہے, ایک طرف مولا حسن کھڑے ہیں, ایک طرف مولا حسین کھڑے ہیں, ایک طرف حضرت عباس, حنفیہ, قطار بیٹوں کی مولا کی کھڑی ہے. علی کی نگاہ امامت حضرت عباس پر ٹھہری. 11 سال کا سن ہے اور کہا بیٹا عباس, جی بابا یہ حسنین ہے رسول اللہ کے بیٹے, تو ہے علی کا بیٹا. یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں مباہلے کے بعد, تو علی کا بیٹا ہے. آج ذرا بتانا خون علی کی تاثیر کیا ہوتی ہے. 11 سال کا سن مبارک, مولا علی کی زرہ پہنی, تلوار اٹھائی, نقاب ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد لشکر شام میں کھلبلی مچ گئی. علی مار رہے ہیں, علی لڑ رہے ہیں, علی لڑ رہے ہیں, علی لڑ رہے ہیں. اتنا آگے چلے گئے حضرت عباس کے چھپ گئے دشمنوں کے لشکر کے اندر. ادھر سے لوگ پریشان ہیں, عباس کہاں گئے, ادھر سے آوازیں علی مار رہا ہے. تو کیسا منظر ہوگا. ادھر سے اصحاب پریشان ہیں, عباس اکیلا, 11 سال کی عمر, دشمن کے ہزاروں کے لشکر میں اکیلا چلا گیا. یہ اچانک تکبیر کی آواز بلند ہوئی. دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر پر گھوڑا کھڑا کر کے جیسے حضرت عباس کھڑے ہوئے, مولا امیر المومنین نے مسکرا کر کہا ذالک قمر بنی ہاشم. وہ جو دشمن کی صفوں سے میرا بیٹا عباس آ رہا ہے, یہی قمر بنی ہاشم ہے. اللہ اکبر. پھر اس پہ غور فرمائیں, بنی ہاشم کا چاند, خاندان بنی ہاشم کا چاند. اور یہ پہلا چاند نہیں ہے, یہ حضرت عبد المناف کو قمر بطحا کہتے تھے, اور حضرت عبداللہ جو والد نبی پاک کے, ان کو قمر حرم کہا جاتا تھا, یعنی بیت اللہ کا چاند. کوئی مکہ کا چاند ہے, کوئی حرم کا چاند ہے, جو تمام بنی ہاشم کا چاند ہے اسے سخی عباس کہتے ہیں.
بڑی عظمت ہے حضرت عباس علیہ السلام کی. ہم نے تو صرف یہی سمجھا ہے نا کہ بس وہ شجاع تھے, لڑنا جانتے تھے. نہیں نہیں, کانا فقیہن عالما, حضرت عباس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. دلیل دے دوں آپ کے سامنے. 26 میں ولادت ہوئی, 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہے. 14 سال علم حضرت عباس نے کس سے لیا؟ باب مدینۃ العلم سے. توجہ کیجئے گا, یہ چیزیں ذرا نہیں ہیں, ان پہ غور فرمائیں. حضرت عباس علیہ السلام کی محبت میں چاہتا ہوں آپ کے دلوں میں مزید پختہ ہو. 14 سال مولا علی سے علم لیا. 40 میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 40 سے لے کر 50 ہجری تک 10 سال مولا حسن سے علم لیا. 50 میں مولا حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 50 سے لے کر 61 ہجری تک 10 سال مولا حسین علیہ السلام سے علم لیا. یعنی یہ تقریباً 34 سال جس نے صرف معصومین سے علم لیا ہو اسے حضرت عباس کہتے ہیں. یہ بڑا اعزاز ہے حضرت عباس کا. حضرت عباس علیہ السلام عالم تھے, فقیہ تھے. اچھا, آپ نے کبھی نہیں سنا, میں ذمہ داری سے آپ تک عرض کر رہا ہوں, حضرت عباس علیہ السلام اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ یہ جو ماتھے پر محراب ہوتا ہے نا, یہ مومن کی زینت ہوتی ہے. تو اس سال میں 2 مرتبہ حضرت عباس کٹواتے تھے. یہ توجہ کریں, سال میں 2 مرتبہ یہ ماتھے کا محراب اتنا بڑھ جاتا تھا کہ حضرت عباس اسے 2 مرتبہ کٹواتے تھے تاکہ سجدہ جو ہے وہ کامل طریقے سے ادا کیا جا سکے. خود غور کرنا, سال میں 2 مرتبہ محراب والی جگہ اتنی جو ہے وہ کثرت سجود کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے, کاٹنا پڑ جاتی ہے. کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا حضرت عباس علیہ السلام. کانا فقیہن عالما, اور علم کی تو دلیل دے دی نا, جس نے سیکھا ہی معصومین سے ہے. کوئی غیر معصوم استاد ہے ہی نہیں حضرت عباس علیہ السلام کا. اور 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, خود انصاف کرنا, اہل سنت کا ایک امام 2 سال مولا صادق کا شاگرد رہے, اس کا علم نہیں سنبھالا جاتا جو 34 سال معصومین سے علم لے. اس کے علم کا مقام کتنا بلند ہوگا, وہ کتنا بڑا عارف خدا ہوگا, کتنی عظمت کا مالک ہوگا. ذرا آپ اجازت دیں تو, کیونکہ انہوں نے 3 معصومین سے علم لیا ہے, حضرت کا ایک چھوٹا سا خطبے کا ٹکڑا میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے. اور انہوں نے ایک منفرد اعزاز ہے جو اللہ نے حضرت عباس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. کیا جب مدینہ چلے, مکہ پہنچے, 8 ذی الحج کو احرام توڑ کر کربلا کی طرف جانے لگے تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا, بھائی عباس, میرا دل چاہتا ہے بابا کی جائے ولادت خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر تم خطبہ دو, ہم سارے تمہارا خطبہ سننا چاہتے ہیں. اور مولا عباس علیہ السلام تاریخ کی واحد ہستی ہے کہ جنہوں نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے. اور کیا خطبہ دیا ہے, اگر اجازت دیں تو چند کلمات آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں. سب کا پروگرام ہے ڈیلی ماشاءاللہ, بسم اللہ, بآواز بلند پھر صلوات پڑھ دیں. اللہم حضرت عباس علیہ السلام, تصور کریں شبیہ علی, اور سبحان اللہ جملہ آ گیا تو عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. اب تو لوریوں کا رواج بند ہو گیا ہے, آج کل مائیں موبائل لگا کر گانے ویڈیو بچوں کو دیتی ہیں, بچے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. پرانے دور میں بچوں کو کہتی تھی اللہ اللہ کی لوریاں ہوتی تھی. اور ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جگانے کے لیے تھا, ہم نے سنانے کے لیے استعمال کیا ہے. تو بی بی ام البنین کیا لوری دیتی تھی, کنتا شبیہن بے علی, اور میرا غازی سو جا جو اپنے باپ علی جیسا لگتا ہے. جی, جو مولا علی کی شبیہ تھے وہ ہے حضرت عباس علیہ السلام. کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں, سبحان اللہ. حضرت کے الفاظ تبارک ناز کرتا ہوں تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو سخی عباس علیہ السلام کی محبت سے معمور فرمائے. اور جس طرح میرے آقا عباس علیہ السلام نے مولا حسین سے اور دین سے وفا کی ہے, اللہ ہم سب کو بھی وفا کی توفیق عطا فرمائے. جی, کیا خطبہ دیا, الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم عن ابیہ, حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے اس کعبہ کو عزت دی ہے حسین کے بابا کی وجہ سے. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت عن قدوم ابیہ, اللہ تیری حمد ہے کہ تو نے کعبہ کو عزت دی ہے
مولا حسین کے بابا کی وجہ سے کہ حضرت عباس کے بابا نہیں تھے مولا علی، نہیں دنیا کو یہ بتانا تھا بے شک میں اسی کا بیٹا ہوں، مجھے بیٹے ہونے بھائی ہونے پر فخر نہیں ہے، غلام حسین ہونے پر فخر ہے۔ اور اگلا جملہ کمال کا جملہ ہے، اور 3 معصوموں کی تربیت کا شاہکار ہے حضرت عباس۔ کیا جملہ ہے؟ مولا فرماتے من کانا بیت بالامس سارا قبلہ تھا۔ او حاجیو یاد رکھو، من کانا حاضل بیت بالامس، کل تک تو یہ بیت تھا، آج قبلہ بنا ہے تو علی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ کل تک تو بیت اللہ تھا نا، قبلہ بنا ہے علی علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے۔ اس لیے تیرے اور میرے نبی نے فرمایا یا علی انت فی امتی کمثل الکعبہ، علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی طرح ہے، جس طرح کعبہ کی طرف رخ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، تیری بلا نہ ہو دین نہیں بچتا۔ جملہ بڑا ہی، نعرہ بڑا ڈھلا لایا ہے، ذرا زور دا نعرہ لاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اب مولا نے لوگوں کو متوجہ فرمایا اتسدون طریقۃ الامامہ، مولا فرماتے کہ تم نے امام حق کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ معرفت کا وہ عظیم جملہ ہے جو سوائے حضرت عباس کے کسی اور نے نہیں کہا۔ کیا کہا؟ لولا الحکمت الجلیہ و اسرارہ الخفیہ و اختیار القعبہ۔ مولا فرماتے ہیں سنو حاجیو، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اس کے مخفی راز نہ ہوتے، کعبہ کو اختیار دیا جاتا، میرا آقا حسین چل کر نہ آتے، کعبہ مدینے چل کر حسین کی زیارت کرتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جملہ ہے جو مولا نے فرمایا لولا الحکمت الجلیلہ و اختیار و اسرارہ الخفیہ و اختیار القعبہ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اللہ کے چھپے ہوئے راز نہ ہوتے، کعبہ کو اختیار دیا جاتا تو میرا آقا حسین چل کر نہ آتے، یہ کعبہ آقا حسین کی زیارت کے لیے جاتا۔ اسی جملے حضرت عباس کو پڑھ کر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، عالم اسلام سے سمجھے ہی نہیں ہے۔ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا، اس کی یاد منانے کا اتنا ثواب، جس کا کنبا ذبح ہوا اس کی یاد کا کوئی ثواب نہیں، ان مجلسوں میں آنے کا کوئی ثواب نہیں۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، شیعہ قوم سمجھدار قوم ہے، ہم جانتے ہیں تھوڑے کے بدلے زیادہ ثواب کیسے لینا ہے جی۔ اور ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، موقع ملا تو پورا واقعہ عرض کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم اسماعیل کی قربانی ہو گئی، بیٹا بچ گیا، کیا خیال ہے حضرت ابراہیم خوش ہوئے میرا بیٹا بچ گیا؟ نہیں، حضرت روئے، یا اللہ میری قربانی قبول نہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کے بدلے فدیہ دے دیا ہے، مجھے اجر مل گیا۔ میرا اللہ بیٹا ذبح ہوتا تو زیادہ تکلیف ہوتی، زیادہ ثواب ہوتا۔ آواز خالق آئی، نبی کا آخری کنبہ ذبح ہوگا، حسین ذبح ہوگا۔ روئے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل، ذمہ دار لفظوں کا پڑھ کر سنا رہا ہوں، ہاتف غیبی کی آواز آئی، او میرے نبیو، یہ جو تم غم میں حسین میں روئے ہو، میں نے اے ابراہیم تجھے بیٹے کے ذبح ہونے سے زیادہ ثواب دے دیا۔ جی، مقام جتنا بلند ہوتا ہے ثواب بھی اتنا بلند ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کا بڑا مقام ہے۔ حضرت عباس کا جملہ سنیں کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ کے چھپے ہوئے راز نہ ہوتے، کعبہ کو اختیار دیا جاتا تو میرا آقا حسین نہیں، کعبہ چل کر حسین کی زیارت کے لیے جاتا۔ علامہ اقبال نے کمال معرفت کے شعر کا میرے دل پر نقش ہے بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ حضرت عباس کا بڑا تفصیلی خطبہ ہے، وقت تیزی سے گزر گیا، بیان نہ کر سکا۔ مولا نے بڑا خطبہ دیا، سمجھایا لوگوں کو کہ تم نے امام حق کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ، تم پر افسوس ہو، فنظر ثم انظر، دیکھو پھر دیکھو کہ تم کعبہ کی طرف جا رہے ہو، حسین کعبہ سے دور جا رہا ہے، حج اس کا نہیں ہے جو یہاں کھڑا ہے، عبادت اس کی ہے جو حسین کے ساتھ جا رہا ہے۔ عبادت کو سمجھو، عبادت کیا ہے، روح عبادت کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا ممن ہوا شارب الخمر، پہچانو شرابی کون ہے، ساقی کوثر کا گھرانہ کون ہے۔ اللہ اکبر، کیا حضرت عباس کے الفاظ ہیں، ممن ہوا شارب الخمر، شراب پینے والے کون ہیں،
वसाकी मिम्मन हुवा ज़हबल कौसर, जिनको हौज़ कौसर दिया गया है वो कौन है। और फिर इसके बाद फरमाया किसके घर शैतान आता है, किसके घर कुरान उतरा है। और इसके बाद जो हजरत ने जुमला कहा, हजरत ने फरमाया याद रखना, ये ना समझना ज़हरा का लाल अकेला है, जब तक अब्बास के जिस्म में जान है, जिस तरह उकाब चिड़ियों को मार देता है, जिसने मैली आंख से देखा अब्बास उसकी आंखें निकाल लेगा। ये वो खुतबा है तफसीली जो मेरे आका ने खाना काबा की छत पर दिया था। बड़ा मान था अली की बेटियों को अब्बास के सहारे पर। अज़ादारों, मैंने कभी नहीं कहा सैयदों इस हस्ती के गम में रोने में दिल करे ना शर्म ना करना। 10 मुहर्रम की रात है, असहाब बैठे हैं। असहाब है ना, नहीं जानते हजरत अब्बास किस अजीम हस्ती का नाम है। हजरत को जोश दिला रहे हैं, अब्बास जानते हो? और बकायदा शिमर मलून अमान नामा लेकर आया था। हजरत अब्बास ने उसको फेंक कर कहा था मुझे तेरी अमान नहीं चाहिए, मुझे हुसैन मौला के कदमों में अपनी जान कुर्बान करनी है। अब्बास जानते हो आपके बाबा ने क्यों मांगा था? करबला के लिए। करबला वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह भी शामिल है, शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर की शक्ल में। और अज़ादारों, जुमला आ गया तो सुनते जाएं। कभी बाजार में हजरत अली अकबर और मौला अब्बास इकट्ठे चलते थे ना, लोग कारोबार छोड़ देते थे, रुक रुक कर ज़ियारत करते थे, क्योंकि एक का चेहरा नबी की तरह था, दूसरा अली की तरह था। कमरे बनी हाशिम थे, चांद थे मेरे आका। हजरत अब्बास कहते हैं हबीब मुझे जोश न दिलाओ, आका हुसैन से इजाजत लेकर दे दो। 10 मुहर्रम की रात है, सुबह की अजान से पहले पहले सारा लश्कर कूफे न पहुंचाऊं, माँ उम्मुल बनीन का दूध ही नहीं पिया। मौला बार बार ये कहते थे हम लड़ने नहीं आए, हम इस्लाम को बचाने आए हैं। अज़ादारों, जंगजू बहादुर का लड़ना आसान है, मरते हुए देखना बड़ा मुश्किल है। हर शहीद के बाद आते मौला मुझे इजाजत दें, अब्बास तो मेरी फौज का अलमदार है, तो सिपा सालार है। हर शहीद के बाद आते मौला रोक देते रोक देते रोक देते। आखिर एक वक्त आया, हजरत अब्बास कहते मौला मेरा सीना फट जाएगा, सुबह से लाशें उठा रहे हैं, अब तो नौकर को इजाजत दे दें। मौला ने फरमाया अब्बास तो मेरी फौज का अलमदार है। नजरा यमीनन व शिमाला, दाएं बाएं देखकर अदब का सर झुकाकर कहा मौला नाराज ना होना, वो लश्कर कहाँ है जिसका अलमदार? मौला मेरा लश्कर तो खत्म हो चुका है, मौला मेरा सीना फटता है, वो दुश्मन का लश्कर ताने दे रहा है, अब्बास को बिठा कर रखा हुआ है, अब्बास डर तो नहीं किया लड़ाई से, मौला मैं तेरे हुक्म का ताबे हूं, मैं किसी से नहीं डरता। छोड़ो गाजी मेरे साथ खैमे आओ। खैमे का मंजर क्या है अज़ादारों? कुछ चीजों पे हमने तवज्जो नहीं की है। 3 दिन से पानी बंद हो, करबला का सहरा हो, जेठ हाड़ की गर्मी हो। मैंने रिवायत पढ़ी है, सूखी हुई मशकें जहां ठंडक थी, कुछ बच्चे सीना रख कर लेटे हुए थे, शायद कुछ प्यास का एहसास कम हो। हजरत अब्बास को आते देखा, जल्दी से बच्चे बढ़े, बीबी सकीना आगे बढ़ी, चचा गाजी मेरा असगर मर जाएगा, प्यास से उसकी हालत बड़ी खराब है। मैंने पढ़ा नहीं है, सुना जरूर है, कुछ पढ़ने वाले पढ़ते हैं। मौला ने रोकर कहा सकीना बेटा तेरे भाई की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह, मेरा भाई 34 साल। सकीना ख्याल से भेजना, चचा भी नहीं आएगा, पानी भी नहीं आएगा, जब तमाचे लगेंगे चचा गाजी बहुत याद आएगा। बस अज़ादारों तैयारी हुई, अब्बास जाओ बच्चों के लिए कुछ पानी लेकर आओ, लेकिन जाने से पहले अपनी आकाज़ादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से जरूर मुलाकात कर लो। हजरत अब्बास को आते देखा, आलिमा गैर मुअल्लिमा समझ गई ये अब्बास से जिंदगी की आखिरी मुलाकात है। अब्बास मौला तेरी वफा पे कुर्बान। इस तरह बैठे जिस तरह नमाजी तशहुद में बैठा है,
سر جھکا کر کہتے ہیں میرے آقا زادی نوکر کا آخری سلام ہو، میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان۔ بی بی زینب کی چیخ بلند ہوئی، عباس جا رہے ہو اللہ کے حوالے، لیکن جملہ سنتے جاؤ، میرا بچپن تھا، میں اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی، ہوا چلی میرے سر سے چادر اتری، بابا نے میرے سر کا بوسہ دیا، کبھی میری کلائیوں کو چومتے تھے، میں پوچھنے لگی بابا پیار کا انداز عجیب ہے، زینب تیری چادر لوٹی جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، اللہ نے تیرے جیسا بھائی دیا۔ جب تو گھر میں چلتا تھا میں سوچتی تھی جس کا ابا اجرکم علیہ، اللہ کیا سو کو قبول کرے، میں زینب کو بڑا سوچتی تھی جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو، اس کی بہن کو کوئی قید کیسے کر سکتا ہے، بازاروں میں کیسے گرا سکتا ہے، غازی تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے میرے بابا کا کہاں سچ ہونے والا ہے، زینب کے اترنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے حوالے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ حضرت عباس کے غم میں شرم کر کے نہ روئے، عزادارو بڑا پیار تھا آل محمد کو حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ آئے ہیں میدان کے اندر، 4000 سے زیادہ لشکر دریا پر پہرا دے رہا ہے، اتنی دہشت تھی، روب تھا حضرت عباس کا، دریا خالی ہو گیا، دریا میں گھوڑا داخل کیا، مشک کو پانی سے بھر لیا، غلط پڑتے ہیں لوگ چنوں میں پانی لیا پینے کے لیے نہیں بلکہ دکھانا تھا آج قبضہ عباس کا ہے۔ اب مولا کے ذہن میں بابا کی وصیت یاد آئی، 21 ماہ رمضان کی رات تھی، کوفہ کے شہر میں کہا تھا مولا امیر المومنین نے عباس میں علم امامت سے جانتا ہوں تو دریائے فرات پہ قبضہ کر لے گا، لا تشرب الماء قبل اطفال الحسین، جب تک سکینہ پیاسی ہو تو نے پانی نہیں پینا۔ عزادارو حضرت عباس کی وفا کا جملہ سنو گے، وقت شہادت ہر شہید جام کوثر پی کر دنیا سے رخصت ہوا، جب علی اکبر شہید ہونے لگے کہا تھا بابا پریشان نہ ہونا، نانا رسول اللہ مجھے جام کوثر دے رہے ہیں، دادا علی آ گئے ہیں، واحد شہید ہے حضرت عباس۔ جب مولا علی سامنے کھڑے تھے کہا بیٹا پانی پی لے، کہا بابا آپ نے تو کہا تھا جب تک سکینہ پیاسی۔ واحد شہید کربلا کا جو پیاسا دنیا سے رخصت ہو گیا، حضرت عباس آپ کی وفا پہ قربان۔ باہر نکلے، گھوڑا مجھے جلدی سے خیمے لے جا، میری آقا زادیاں پیاسی ہیں۔ عزادارو دل دکھے مجھے معاف کر دینا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 4000 تیر کمانے کڑکی، 4000 تیر حضرت عباس پر آئے، حضرت جھک گئے مشک کے اوپر، تیروں میں تیر لگ رہے ہیں، گھوڑا پرواہ نہ کر، مجھے تیر لگ جائیں پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ عمر سعد نے یہ منظر دیکھا، فوج سے کہا جب تک پانی ہے کوئی طاقت عباس کو نہیں روک سکتی۔ عزادارو میں نے خود پڑھا ہے کہ حضرت کے بازو کیسے قلم ہوئے، حضرت لشکر سے نہیں بلکہ ویرانے سے گزرے، فوج کم ہو میدان جنگ کا ساتھ سوار تھے کہ سکینہ تک جلدی پانی پہنچاؤں۔ ایک کھجوروں کے جھنڈ کے پاس ایک ظالم نے ظلم کا وار کیا، حضرت کا بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو بازو کا قلم ہونا تھا، زخم کی پرواہ نہیں کی، جلدی جلدی مشک کا تسمہ پکڑا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو میرا پڑھنا آسان، بازو قلم ہو گئے، بازوؤں کی پرواہ نہیں، دانتوں سے مشک کا تسمہ پکڑا، ایک بات کی گھوڑا اب میرے بازو نہیں ہے، اب میں پانی نہیں لے سکتا، منت کر مجھے خیموں کی طرف لے کر جا، میری آقا زادی سکینہ پیاسی کھڑی ہوئی ہے۔ عزادارو عمر سعد کہتا ہے حرملا تو بڑا تیر انداز ہے، ایسا تیر چلا عباس کی امید ختم ہو جائے۔ عزادارو ظالم نے 3 نوک والا تیر لیا، حضرت عباس کی مشق کا نشانہ لیا، تیر عباس مولا کی پسلیوں کو توڑتا ہوا مشق میں لگا، عباس کی چیخ بلند ہوئی۔ کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا عباس زخم پر روئے تھے، تو نے عباس کی وفا کو نہیں پہچانا، عباس زخم پر نہیں پانی کے بہنے پر رویا تھے۔
دو شہیدوں نے بڑے عجیب کام کیے. جب علی اکبر گھوڑے سے اترنے لگے, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا, گھوڑا مجھے بابا کے پاس لے جا, میرا بابا ضعیف ہے, میری شہادت کے بعد چل نہیں سکے گا. حضرت عباس نے کہا, گھوڑا مجھے خیموں سے دور لے جاؤ, میں سکینہ کے سامنے نہیں جا سکتا. غازی تیری وفا پہ قربان, بازو قلم ہو گئے, جسم تیروں سے چھل لیے, اب بھی سکینہ کی پیاس کا خیال ہے. عزیزانو, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جس بہادر کے بازو میں ہو, لوگ اسے تلواریں مارے کیسے روکے گا, تیر مارے کیسے روکے گا؟ ایک ظالم نے تیر مارا, حضرت عباس کی آنکھ میں آ کر لگا. عزیزانو, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آنکھ میں تنکا چلا جائے, بندہ ہاتھ سے نکالتا ہے, تو تیر چلا گیا ہے. حضرت سر کو جھٹکتے نہیں نکلتا, اپنے گھٹنوں میں تیر رکھ کے کھینچنے لگے. ایک ظالم نے لوہے کا گرز مارا, حضرت عباس کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ایک جملہ کا, مولا میرا آخری سلام, مولا میری لاش پر نانا میرا آخری سلام. عزیزانو, بی بی زہرا ایک عالم کے خواب میں آئی, میرے بیٹے کا مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا بی بی میں تو حسین کی شہادت پوری پڑھتا ہوں. کہا بے شک حسین میرا بیٹا ہے, عباس بھی میرا بیٹا ہے, اس کا سب سے بڑا مصائب پڑھا کر. بی بی سب سے بڑا مصائب کیا ہے؟ کہا جب کوئی سوار گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, میرے عباس کے تو بازو نہیں تھے. اللہ جانے کتنی دیر تک پاؤں رکاب میں پھنسے ہوئے کربلا کی سرزمین پر چہرہ رگڑ رہا ہے. اللہ جانے کیسے اترے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم اللہ. اللہ آپ کا پرشہ قبول فرمائے. بڑی مقبولیت والی منزل, بڑی مقبولیت والی مجلس ہے. اللہ اپنی آنسوں کو قبول فرمائے. اجازت دیتے ہیں, جگر میں حوصلہ نہیں لیکن مصائب پورے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا میرا آخری سلام, 3 لوہے مولا حسین نے پڑھے. عباس زین سے اترے, مولا حسین نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا, الآن انکسر الظہری, غازی تیرے اترنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی, غازی جنگ ختم ہو گئی. میری کمر ٹوٹ گئی, جان ختم ہو گئی. دعا کرو اللہ کسی بھائی کو, جوان بھائی کی لاش پر نہ اس طرح لے کر آئے جس طرح میرے مولا حسین پہنچے, بھائی کے پاس آ کر بیٹھے. عباس کوئی خواہش؟ مولا میرے ہاتھ نہیں ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری میں خاک کربلا ہے, چاہتا ہوں صاف کرے, آخری زیارت کر کے جاؤ. مولا نے صاف کیا. حضرت عباس رو رہے ہیں. غازی کیوں رو رہا ہے؟ مولا تیری غربت رلا رہی ہے. کیوں عباس؟ مولا صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, جون کا سر گود میں رکھا, ہور کا سر گود میں رکھا, حبیب کا سر گود میں رکھا, میرا سر گود میں رکھا, تھوڑی دیر بعد آپ کا سر کون گود میں رکھے گا؟ عباس تیری وفا پہ قربان. جاتے جاتے بھی مولا حسین کا خیال ہے. تیسرا لوہا مولا نے پڑھا, غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. تیسرا جملہ غریب نے کہا, غازی جو علی و نبی کی بیٹیاں تیرے عالم کو دیکھ کر سکون سے سوتی تھی, آج کے بعد بیویاں نہیں سوئے گی. دشمن تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے, آج چین سے سوئیں گے. غازی چلا گیا. زندگی کا پتہ نہیں, اجازت دیتے ہوئے ایک جملہ پڑھ دوں. اکثر پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا میری لاش کو خیمے نہ لے جانا. منبر کی قسم, حضرت عباس کی لاش اٹھانے کے قابل نہیں تھی.
مولا جدھر سے ہاتھ لگاتے گوشت کا ٹکڑا نیچے گر جاتا، کبھی ادھر سے اٹھاتے اس طرح کٹی ہوئی تھی حضرت عباس کی لاش، کہا غازی اللہ کے حوالے اجرکم اللہ۔ عزادارو ہر شہید کی لاش آتی، بیبیاں نام لے کر ماتم کرتی، واہ علی اکبرہ، واہ علی قاسمہ، واہ اول محمدہ۔ عزادارو حضرت عباس کی لاش تو نہیں آئی، خالی علم آیا، علم کو دیکھ کر کسی بی بی نے حضرت عباس کا نام نہیں لیا، ایک جملہ کہا واہ حجابہ،